15 سال کی ہوئی جوان گئی. ادھر میرے ابا حضرت بر یہ تلاش میں کہ میں اپنی بیٹی آمنہ کا رشتہ کہاں کروں. ادھر حضرت عبد المطلب یہ تلاش میں کہ میں اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کا رشتہ کس کے ساتھ کروں. اور حضرت عبداللہ اتنے حسین تھے، اتنے حسین و خوبصورت تھے. آپ کو مکے میں ثانیہ یوسف کہا جاتا تھا. حضرت یوسف حضرت یعقوب کے بیٹے، لیکن انہیں سے زیادہ خوبصورت یہ حضرت عبداللہ تھے. انہیں ثانیہ یوسف کہا کرتے تھے مکے والے. اور جو دور میں دور دراز کے جنہوں نے دیکھا ثانیہ یوسف کہا کرتے تھے. ہر عورت جب حضرت عبداللہ جوان ہوئے وہاں عورت یہ چاہتی تھی، حضرت عبداللہ سے کہتی تھی کہ عبداللہ تم اس سے نکاح کر لو. حضرت عبداللہ جواب دیتے میں اپنے پڑھوں کے علاوہ نکاح نہیں کروں گا. ابھی ہمارے بڑے موجود ہیں، ہمارے باپ کریں گے، دادا کریں گے، ہمارے گھر والے رشتہ کریں گے، میں رشتہ نکاح نہیں کروں گا. ایسے جوانوں غور کرو، آج تم اپنے ماں باپ کی اجازت کے بغیر موبائلوں پہ فون لگا کرو، راتوں گھنٹوں باتیں کرتے رہتے ہو. ادھر رشتے کر لیتے ہو، شادی کر لیتے ہو، ادھر باپ کی ناک کٹ رہی ہے، ادھر ماں کی ناک کٹا رہے ہو. لیکن حضرت عبداللہ ہے سین سے آپ سے کہتی ہے اے عبداللہ تم مجھ سے نکاح کر لو. وجہ کیا تھی؟ حضرت عبداللہ کے پیشانی میں جو تھا وہ نور تھا. اس نور جیسا چپکا تھا جس سے آپ کی پیشانی میں عورت جاتی تھی پیشانی کو دیکھ کر اے عبداللہ تم مجھ سے نکاح کر لو. لیکن آپ کہتے تھے کہ میں اپنے بڑوں کے گھر والوں کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کروں گا. اب ادھر حضرت عبد المطلب یہ سوچ رہے ہیں کہ میں عبداللہ کے لیے کون سی لڑکی تلاش کروں، کہاں تلاش کروں. حضرت عبد المطلب رات کو جیسے ہی بیٹے خواب آ جاتا ہے. مدینہ منورہ میں حضرت بہر کی ایک لڑکی ہے جس کا نام آمنہ ہے. حضرت اس سے جا کر رشتہ لے لو. اب حضرت عبد المطلب خواب میں یہ دیکھ رہے ہیں اور کہنے والا کون تھا؟ مسلمانوں چھوٹ جاؤ، جو خواب میں کہنے والے تھے وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ تھے. اب حضرت خلیل اللہ ادھر حضرت عبد المطلب کے خواب میں ہے، ادھر حضرت بہر کے خواب میں آئے. وہ لڑکے کو تلاش کر رہے تھے. انہیں بتایا کہ مکہ مکرمہ میں حضرت عبد المطلب کا جو بیٹا ہے حضرت عبداللہ اس کے برابر اس وقت دنیا میں کوئی حسین و جمیل نہیں ہے. تمہاری لڑکی بھی ایسی حسین و جمیل ہے اور وہ لڑکا بھی ایسی حسین و جمیل ہے، تم اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ کر دو. ادھر حضرت عبد المطلب جب سن کر اٹھے خواب دیکھا، آپ نے مدینے کا سفر شروع کر دیا. اور مدینے میں جانے کے بعد حضرت بہر کے دروازے پر دستک دی. بات سن پا رہی ہے؟ حضرت بہر کے دروازے پر دستک دی. اندر سے آواز آئی کون؟ آپ مکہ مکرمہ سے آیا ہو، عبد المطلب ہوں، خانے کعبے کا متولی ہوں، قریش کا سردار ہوں. ایسے اتنا جب کہا ادھر دروازہ کھول دیا گیا. اب حضرت عبد المطلب اور حضرت بہر کی بات چیت ہوئی. 3 دن تک ان کے گھر مہمان نوازی کی اور مہمان نوازی 30 دن کے بعد آپ نے حضرت بہر نے کہا کہ آپ سے کچھ لینے آیا ہوں، کچھ مانگنے آیا ہوں، آپ سے کچھ مانگنے آیا ہوں. حضرت بہر سوچنے لگے کہ یہ قریش کا سردار، خانے کعبے کا متولی، یہ کتنا اونچا آدمی ہو، میں کہاں یہ کہاں. آج مسلمانوں بول کروں اگر تمہیں رشتے کرنے تو گاڑیوں پر نہ جاؤ، پیسوں پر نہ جاؤ، بلکہ اپنے بچے کا میل ملاؤ. بچے کا میل مل جائے
آج کتنی ہماری اور آپ کی بہن بیٹیاں اگر دیکھا جائے موبائلوں پر دیکھو 8,000 یہ تقریباً غیر مسلموں کے گھروں میں رہ رہی ہے. یہ ہماری ڈیمانڈ اتنی ہو گئی. آج ہم اگر اس کے پاس 2 بیگھے زمین ہے تو وہ 8 لاکھ 10 لاکھ پر بیٹھا ہوا ہے. تھوڑا سا کام کرنا جان گیا تو وہ 5 لاکھ 10 لاکھ سے نیچے نہیں آ رہا ہے. جس کی بنا پر ہماری بچیاں جوان ہو گئی اور جوان ہو کر کچھ ایسی ہیں جو گھر پر بڑی بوڑھی ہو گئی. ان کا رشتہ تک نہیں ہوا, نکاح تک نہیں ہوا. اور کچھ لڑکیاں ایسی ہو گئی کہ ہمارے غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی. مسلمانوں ماحول کو سنبھالو, ماحول کو اپنی جگہ قائم رکھو. حضرت عبد المطلب نے کہا حضرت من آپ سے کچھ لینے آیا ہوں. انہوں نے سوچا کہ یہ کہاں میں کہاں یہ خانے کعبے کا تبلی قریش کے ستار ہے اور میں چھوٹا سا آدمی ہوں. کہا کہ کیا مانگنا چاہتے ہو؟ حضرت عبد المطلب نے مسلمانوں سوچو لڑکے والے ہیں, آج لڑکی والا لڑکے والے کے لیے وہ کر رہا ہے. لیکن حضرت بہن کے گھر حضرت عبد المطلب اس طرح سے جھولی پھیلاتے ہیں, اس طرح سے دامن پھیلاتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ میں آپ کی بیٹی کو اپنے بیٹے کے لیے مانگنے کے لیے آیا ہوں. میرا بیٹا ہے, آپ کی لڑکی ہے, تاکہ اس کے رشتے کے لیے میں آیا ہوں. حضرت عبد المطلب پوچھے تھے, حضرت بہن نے منظور کر لیا. اب وقت ہوا جاتا ہے کہ شادی ہو جاتی ہے, شادی ہو گئی. اب حضرت شادی ہو گئی, لیکن ابھی نور حضرت عبداللہ کے پشت مبارک میں ہے. حضرت عبداللہ کے پشت مبارک میں نور ہے. شادی ہو گئی, رخصتی ہو گئی. اور جب رخصتی ہو گئی حضرت آمنہ وہاں آتی ہے اور آتی ہے کہ جب مکہ مکرمہ میں آئی وہاں بھی گھر کچا تھا, پتھر کا گھر بنا ہوا تھا. میں چلتی تھی تو کیلے پتھر میرے لگتے تھے, لیکن میں پیروں کو پکڑ کر بیٹھ جاتی تھی, اتنی تکلیفیں ہوتی تھی. لیکن آپ حضرت عبداللہ کے جسم مبارک سے پیشانی سے وہ نور, پشت سے وہ نور حضرت آمنہ کے شکم میں آیا. فرماتی ہے کہ جب وہ نور میرے شکم میں آیا اب میں پیر چلتی ہوں اسی زمین پر, پتھر میرے پیروں میں لگتے ہیں لیکن پتھر موم ہو جاتے ہیں. میں اٹھا کر دیکھتی ہوں, انہیں چھوتی تو میرے ہاتھ میں بھی آ کر موم ہو گئے. لیکن اب یہ آپ کی یہ نور کی کرامتیں ظاہر ہونے لگتی ہیں. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتی ہے یہاں تک کہ وہ نور میرے جسم میں آیا, میرے جسم سے تراکم, میرے جسم سے تیل خوشبو نکلنے لگی. اب حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ سے کہا کہ اب ہمارا خرچ بڑھنے والا ہے, اب ہم اس کے 3 ہونے والے ہیں, لہذا اب کچھ کما کر لاؤ, باہر چلے جاؤ. اب حضرت عبداللہ تیار ہو جاتے ہیں, جیسے انتظام تجارت کے لیے گئے, لیکن جیسے ہی وہاں سے واپس پلٹے راستے میں مدینہ منورہ سے آگے بڑھ کر وہاں فرما جاتے ہیں. لیکن حضرت عبدالمطلب خانے کعبے کا طواف کر رہے ہیں. ادھر حضرت آمنہ سے فرمایا بیٹی تم نے کھانا نہیں کھایا ہے. کہا کہ وہ حضرت عبداللہ آنے والے ہیں, میں ان کے ساتھ ہی کھانا کھاؤں گی. آپ ادھر جیسے ہی صبح دوپہر کا وقت ہوا, شام ہو جاتی ہے, شام ہو گئی. حضرت عبدالمطلب خانے کعبے کا طواف کر رہے ہیں. اتنے میں ایک ٹوٹتا ہوا آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے عبدالمطلب اے خانے کعبے کے متعلق آج غضب ہو گیا, آج غضب ہو گیا, آج غضب ہو گیا. کہا کیا بات ہے, کیسے کیا غضب ہو گیا؟ کہا آپ کے بیٹے کو حضرت عبداللہ بڑی دیکھنا ہے, بیٹھے آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ راستے میں انتقال کر گئے. حضرت عبدالمطلب نے جب یہ بات سنی آنکھیں غمزدہ ہو جاتی ہیں. آگے جیسے ہی غمزدہ ہوئی طواف مکمل کیا, آہستہ آہستہ قدم رکھ کر آہستہ آہستہ اپنے گھر کی جانب چلے. اور گھر کی جانب چلنے کے بعد اپنی بیوی فاطمہ سے کہا کہ دیکھو حضرت آمنہ کے گھر میں چلو. حضرت سے وہاں پہنچے, حضرت آمنہ نے اپنے کپڑوں کو سمیٹا, انہوں نے پردہ کیا یعنی سب سے دوپٹہ اوڑھ لیا. آج ہماری بھی بہن بیٹی ہے, اگر کوئی
اگر اس کا سوچا باپ آتا ہے، اس کا باپ آتا ہے، اس کا سب پہ اوڑھنے کے بجائے کاندھے پہ پڑا رہتا ہے، اپنے جسم کو نہیں چھپاتی۔ حضرت آمنہ نے اپنے جسم کو چھپا دیا۔ اب حضرت عبدالمطلب جیسے ہی گھر کے اندر پہنچے، اب حضرت آمنہ نے کہا کہ ابا جان، کیا عبداللہ نہیں آئے؟ میں کہا تھا کہ شام کو آ جاؤ، آگے تو کے ساتھ کھانا کھائے ہو، کہ عبداللہ نہیں آئے؟ اب جواب کیا دیں؟ کہا وہ نہیں آئے۔ سمجھ گئے؟ دنیا سے چلے گئے۔ حضرت آمنہ چوپی تھا اس وقت میں ہوئی، غم کیا، عدت نہ ہو گئی۔ اور عرب کا دستور تھا کہ جس عورت کا شوہر کا انتقال ہو جائے، عورت نئے کپڑے نہیں پہنے، خوشبو نہیں لگا۔ اب حضرت آمنہ رات کے وقت میں پانی بھرنے جاتے، کنویں پر جاتے تھے، کنویں پر ڈول رسی لے کر گئے، پورے محمدی جسم ہے، ڈول لے کر کنویں پر پہنچی۔ جیسے ہی کنویں پر پہنچی، لائن عورتوں کی لگی ہوئی، لائن لگی ہوئی، عورتیں پانی بھر رہی۔ حضرت آمنہ جب باری آئی، جیسے ہی آپ نے اپنے ڈول رسی کو کنویں کے من پر اور رکھنے کے بعد آگے دیکھ لوں، سوچ رہی تھی کہ پانی عورتوں نے پانی بھر لیا ہے، نہ جانے کتنی نیچے کنویں میں پانی پہنچ گیا ہوگا، میری ڈول اور رسی بھی وہاں تک پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی۔ ڈول رسی کو کنویں کی من پر رکھا، اور رکھنے کے بعد حضرت آمنہ نے کنویں میں جھانکا، ادھر پانی کو ہوا کہ پانی نبی کی والدہ کے چہرے کی زیارت کرنے، نبی کے والدہ کے چہرے کی زیارت کرنے، ادھر کنویں کا پانی جوش نہ مارتا ہے، اور یہاں تک حضرت آمنہ کے برتن اور دوسری عورتوں کے برتن جو کنویں کی ارد گرد رکھے ہوئے تھے، سارے برتنوں کو بھر جاتا ہے۔ آئیے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتی ہے۔ اب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر ہے، لیکن ادھر مکے کی عورتوں نے، دوسرے لوگوں نے اعتراضات شروع کر دیے کہ حضرت آمنہ کے جسم سے خوشبو آتی ہے۔ ہمارے مکے کا دستور ہے کہ جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے وہ عورت اپنے جسم پہ خوشبو نہیں لگا سکتی، ان کے جسم سے تو خوشبو آتی ہے اور نئے کپڑے پہنتے ہیں۔ حضرت عبدالمطلب نے شکایت کی، جب حضرت عبدالمطلب نے شکایت کی تو آپ اپنے بیوی کے پاس آتے اور کہتے ہیں کہ فاطمہ جاؤ اپنی بہو حضرت آمنہ کو سمجھا دو کہ وہ خوشبو نہ لگائے، عرب کے دستور کے خلاف کام نہ کرے۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہے، حضرت عبدالمطلب کی بیوی فرماتی ہے، کہتی ہے کہ اے میرے سرتاج، میں نے کئی بار کوشش کی لیکن میں جب جاتی ہوں ان کے جسم سے ایک ایسا نور نکلتا ہے کہ میری آنکھیں چندیا جاتی ہے، میری زبان کو تالا لگ جاتا ہے۔ میں نے کئی بار کوشش کی ہے، آپ جائیے، آپ جا کر اپنی بیٹی حضرت آمنہ سے کہہ دیجئے۔ اب حضرت عبدالمطلب فرماتے کہ جاؤ گھر میں جاؤ، انہیں اطلاع دے دو۔ جب فاطمہ نے جا کر اطلاع دی،